اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصل علی محمد و آل محمد۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کے ایام ہیں۔ آپ تمام مؤمنین کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ایک تسبیح ہمارے لیے نقل ہوئی ہے جو خداوند متعال نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رسول خدا کو، اور رسول خدا نے اس تحفے کو جو تحفہ الہی تھا اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تعلیم دیا۔ اور وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ معزمہ پہنچتی ہیں اور رسول خدا سے ایک کنیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ گھریلو کام میں بہت مشقت ہے، بہت تکلیف ہے، بہت مشکل میں مبتلا ہیں، اگر ایسے میں کوئی ہمدم، کوئی مونس گھریلو کام کے لیے رسول خدا عنایت فرما دیں تو یہ ان کی عنایت ہوگی۔ لیکن رسول خدا اپنی اس دختر نیک اختر سے کہتے ہیں کہ فاطمہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر تحفہ نہ دوں جو خداوند متعال نے بھیجا ہے؟ تو بی بی اس پر راضی ہو گئی، اور وہ اکسیر اعظم تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں ہے۔ اور اس پر باقاعدہ تائید موجود ہے روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو مومن بھی چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ آسائشیں، آسانیاں، سہولیات اس کو میسر آئیں، زندگی میں کبھی اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، زندگی میں وہ ہمیشہ ان دعاؤں تک پہنچ جائے جن دعاؤں کی اس کو آرزو ہے، جو اس کی حاجات ہیں، جو اس کی تمنائیں ہیں، جن حاجات کو وہ خداوند متعال کی بارگاہ سے رکھتا ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس تسبیح کو اپنی روٹین قرار دے۔ یوں تو بیان کیا گیا کہ یہ تسبیح ہر نماز کے بعد انسان اسی تشہد کی حالت میں جب قبلہ رخ ہو کر بیٹھتا ہے تو اسی حالت میں انسان اس تسبیح کو انجام دے۔ لیکن اگر انسان رات کو سونے لگا ہے تب بھی روایت میں اصل مورد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بی بی کو یہ تعلیم دیا کہ فاطمہ، جب آپ اپنے بستر پر جائیں تو جاتے وقت آپ پہلا کام یہ تسبیح کریں، اس تسبیح کی قرأت کریں۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں روایت نقل کرتا ہوں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، جسے مرحوم قلینی نے اپنی کتاب کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343 میں حدیث نمبر 13 کے تحت اسے باقاعدہ بیان کیا ہے۔ امام اپنے صحابی ابو ہارون کو اس حدیث میں مخاطب قرار دے کر فرماتے ہیں، یا ابا ہارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح فاطمہ علیہ السلام۔ اے ابو ہارون، ہم اپنے بچوں کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کا حکم دیتے ہیں۔ کیسے حکم دیتے ہیں؟ کما نأمرہم بالصلاۃ، یعنی جیسے ہم اپنی بچوں کو تاکید کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اسی طرح سے تاکید کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی حکم دیتے ہیں۔ یعنی جو اہمیت ہم نماز کے قائل ہیں بچوں کے لیے سامنے، اور جس نماز کی جس اہمیت کو بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جس شد و مد سے ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناتے ہیں، عین اسی اہمیت کے ساتھ اور اسی شد و مد کے ساتھ اور اسی تاکید کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو باقاعدہ طور پر اپنا وظیفہ قرار دیں، اپنی روٹین قرار دیں۔ پس امام جعفر صادق ہارون کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یا ابا ہارون فَأَلْزِمْهُ، اے ابا ہارون تم بھی اس کی باقاعدہ پابندی کرو، اس تسبیح کو اپنا وظیفہ قرار دے دو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزِمْهُ عَبْدٌ
فشقی، امام فرماتے ہیں چونکہ جو بندہ بھی اس تسبیح حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پابندی کرے گا وہ ہرگز شقاوت میں، ہرگز بدبختی میں، ہرگز سختیوں میں مبتلا نہیں ہوگا۔ پس اس کا برعکس نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ اگر مشکل میں ہے، سختی میں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرے گا تو اس تسبیح کے بدولت اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ اگر وہ کسی شکی کے نرغے میں پھنس چکا ہے تو اس تسبیح کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے شقاوت سے نجات عطا کرے گا۔ خداوند متعال اس کو سختیوں سے، آسائشوں میں، سہولیات میں مبتلا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے عزیزان محترم دو شرائط باقاعدہ طور پر علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی شرط جو بیان کی جاتی ہے وہ پابندی اور مداومت ہے، یعنی انسان پابندی کے ساتھ اس تسبیح کی قراءت کیا کرے، یعنی ہر نماز کے بعد اس تسبیح کو اپنا روٹین میں شامل کر لے، اپنا وتیرہ قرار دے دے کہ اس نے ہر نماز کے بعد حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اس تسبیح کو انجام دینا ہے۔ اور دوسرا، رات کو سونے سے پہلے اس نے باقاعدہ طور پر اس تسبیح کو انجام دینا ہے۔ پس یہ جو باقاعدگی ہے، یہ جو مداومت ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو اہم بیان کی گئی ہے وہ انسان کا دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اس تسبیح کی باقاعدگی کے ساتھ قرأت کرنا ہے۔ یہ دو شرائط اگر موجود ہوں گی تو انسان اس تسبیح کی برکت سے ہرگز کسی مشکل میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس حاجت کا بھی تقاضا کرے گا، اللہ اپنی اس کنیز کی تسبیح کے طفیل اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ دوسری روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اس روایت کو مرحوم کلینی نے اپنی کتاب کافی کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 343 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ وہاں امام محمد باقر فرماتے ہیں ما عبد اللہ بشیء من التحمید افضل من تسبیح فاطمہ، یعنی اللہ کی حمد و ستائش میں تسبیح فاطمہ سے بڑھ کر اور کسی چیز میں اللہ کی عبادت نہیں ہوئی ہے۔ پس اللہ کی عبادت تسبیح فاطمہ کے ذریعے سے جو کی گئی ہے وہ اللہ کی برترین ستائش ہے، برترین جو ہے وہ اس کی تحمید ہے اور برترین عبادت ہے اللہ کی یہ تسبیح حضرت فاطمہ زہرا۔ اور کیسے یہ تسبیح کرنی ہے؟ انسان نے باقاعدہ طور پر جب اپنے بستر میں جانا ہے یا باقاعدہ طور پر انسان نے جب نماز کو کمپلیٹ کرنا ہے تو 34 مرتبہ اس نے اللہ اکبر کہنا ہے، 33 مرتبہ اس نے الحمدللہ کہنا ہے اور پھر 33 مرتبہ اس نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ ہے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح، اور اس تسبیح کو اکسیر اعظم کہا گیا ہے۔ اکسیر اعظم کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان ہر قسم کے ہم و غم سے اگر نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس تسبیح کی پابندی کرے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوہ بن جائے تو اس تسبیح کی باقاعدگی سے پابندی کرے اور دل کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ اس تسبیح کی پاسداری کرے۔ خداوند متعال اسے وہ تمام کمالات عطا کرے گا جن کی وہ اللہ سے آرزو رکھے گا اور خواہش رکھے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس معظمہ بی بی کا نور معرفت عطا کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس معظمہ بی بی کے فضائل اور مناقب اور مصائب کو مؤمنین میں عام کرنے کی ہمیں سعادت نصیب کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس معظمہ بی بی کے صدقے ان کے فرزند حضرت مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔